اچھا رئیس صاحب، کیونکہ اتنے عرصے کے بعد بسنت منائی جا رہی ہے اور پورا لاہور تو مطلب ایک الگ ہی رنگ میں رنگا ہوا ہے نا، اور یہ کرنی چاہیے. یہ بہت پرانا فیسٹیول ہے. لیکن میں انہیں ایک بات کہوں گا، وہ اسے کریں ڈر کے نہ کریں. جس طرح بہادر طریقے سے فیصلہ کیا نا، اسی طرح ہر سال کرائیں. لیکن ویسے بہت سارے لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے ڈائی ہارٹ فین ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے یہ اٹھا کے دل جینا. دیکھیے جو اس میں دیکھیے دو چیزیں ہیں. ایک میں مثال دیتا ہوں، جب ہماری انڈیا سے وار ہوئی تھی تو اس میں پوری قوم ایک ہوتی ہے، اس میں کچھ نہیں دیکھتے، نہ پی ٹی ہے، نہ نون لیگ ہے، نہ جماعت اسلامی، اس فوج کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. اچھا ویسے جو ان کی بہن ہے نا علیمہ خان صاحبہ، وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ بسنت لاہوریوں شکر ادا کرو کیونکہ اس کی اجازت جو ہے میرے بھائی کی وجہ سے ملی. اڑیں گے خان صاحب کی تصویر والی؟ اب تو گورنمنٹ نے لگا دی ہے پابندی. تو اگر میں نواز شریف کی تصویر لگانا چاہتا ہوں تو مجھے لگا رہے تھے، کوئی اگر کسی عمران کی لگاتا تو لگا رہے تھے. اب تو خیر گورنمنٹ نے بیان لگا دیا، لیکن اس میں ایک حد تک بڑی اچھی چیز ہوتی ہے جو اس میں گورنمنٹ نے کی کہ ایک مذہبی سلوگن اس پہ نہ ہو. اس سے اللہ تعالیٰ معاف کرے فرقہ واریت کا پیدا خطرہ ہوتا ہے. السلام علیکم. 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری، اور آج ایک دفعہ پھر سے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی و تجزیہ کار رئیس انصاری صاحب نے. السلام علیکم رئیس صاحب. وعلیکم السلام. رئیس صاحب کیسے ہیں آپ؟ بس شکر اللہ کا. بسنت منا رہے ہیں؟ بسنت تو پورا شہر منا رہا ہے. ذاتی طور پہ میں نہیں مناتا کبھی، کیونکہ میں نے پتنگ بازی کبھی کی نہیں. لیکن پورا شہر منا رہا ہے تو پھر ہم بھی اس میں شامل ہیں. خوشی میں تو شامل ہیں ہی. اچھا تو پھر آپ یہ بتائیں کہ آپ نے وہ جو اتنی مہنگی پتنگیں ہیں اور 12,000 15,000 پننے کا ریٹ میں سن رہی ہوں، آپ نے وہ نہیں کچھ شاپنگ لی؟ آپ کے گھر والوں نے بھی نہیں کہا؟ دیکھیے گھر والے تو کہتے ہی ہیں، لیکن یہ ہمارے جیسے جو غریب ہیں نا ان کی اس کے لیے ان کی بس سے غریب ہیں. جی بالکل. بات یہ ہے کہ جو چیز مارکیٹ میں 70-75 کا گڈا ہونا چاہیے وہ 500 روپے کا مل رہا ہے 700 تک، اور جو پننا 3,000 کا ہونا چاہیے وہ اب 18,000 تک چلا گیا. وہ بھی کوئی ڈھونڈ لے، اب تو مل بھی نہیں رہا ہے، کوئی تلاش تو کرے، رش لگا ہوا ہے. تو بسنت ہے، لوگ شامل ہیں. یہ غریب تو کس پہنچ سے باہر ہے، وہ بس جو کٹی پتنگیں لوٹ لیں تو وہی کر سکتے ہیں، اس میں شامل ہو جائیں گے. ویسے خوشیوں میں شامل ہیں، پھر سارا شہر خوش ہے تو وہ لوگ بھی خوش ہیں. بالکل ایک فیسٹیوٹی ہے. کچھ نہیں کرتے بعض سیر کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں، لبرٹی چلے گئے سجا ہوا ہے، نہر کنارے، مال روڈ، وہ ایسے دکھا دیتے ہیں بچوں کو. اچھا رئیس صاحب، کیونکہ اتنے عرصے کے بعد بسنت منائی جا رہی ہے اور پورا لاہور تو مطلب ایک الگ ہی رنگ میں رنگا ہوا ہے نا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے یہ کتنا بولڈ ڈیسیژن لیا اور ان کو سیاسی اس کا کتنا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک یہ باقی بولڈ ڈیسیژن ہے. اتنی دیر چیف منسٹر شہباز شریف بھی رہے، بالکل، لیکن وہ نہیں کرا سکے بسنت. ایسا ہی ہے. تو یہ انیشیٹ بیسیکلی ہے میاں نواز شریف کا. اوکے. اب آپ دیکھیں نواز شریف نے کوئی عہدہ نہیں لیا، ان کے پاس ایک ہی عہدہ ہے، وہ ہے چیف نہیں مسلم لیگ پارٹی کے تو قائد بھی ہیں، صدر بھی ہیں. انہوں نے لہر کی وہ ہے چیف پیٹرن. لاہور کو جو ہیریٹیج ریوائول ہے نا وہ میاں صاحب خود دیکھ رہے ہیں. اس میں یہ ان کی خواہش تھی. پھر اس پہ بہت سی میٹنگز ہوئیں کہ کس طرح کرنا ہے، نقصان کیا ہو سکتا ہے، فائدہ کیا ہو سکتا ہے، لوگوں کو کس طرح شعور دیں کہ وہ بچیں. تو اس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ یہ کرنی چاہیے. اور یہ کرنی چاہیے. یہ بہت پرانا فیسٹیول ہے. لیکن میں انہیں ایک بات کہوں گا، وہ اسے کریں ڈر کے نہ کریں. جس طرح بہادر طریقے سے فیصلہ کیا نا اسی طرح ہر سال کرائیں. اور جس طرح باؤنڈ بہت زیادہ کر دیا، باؤنڈ نہ کریں. یہ جو انہوں نے باؤنڈ کر دیا کہ یہ لوگ پتنگیں بنا سکتے ہیں، وہ نہیں بنا سکتے، اسے اوپن رکھیں. آپ ایک اس کو دے دیں اسپیسیفک کہ یہ مانجے والی ڈور ہوگی، یہ گڈے کا سائز ہوگا، یہ پتنگ کا سائز ہوگا، اس سے اوپر آپ ہٹ نہیں سکتے. اوپن مارکیٹ کریں. مارکیٹ میں بہت سو لوگ بنائیں گے نا، اور بسنت سے پہلے ایک ماہ بنانے کی اجازت دیں ان کو. باہر سے کاغذ لانے کی اجازت دیں. یہ لوکل کاغذ ہے تو اڑاتی پھٹ جاتا ہے. تو اس کو باہر سے پہلے سویڈن سے آتا تھا، جرمنی سے آتا ہے، اس کو کاغذ منگانا پڑے گا انہیں. وہ اوپن کر دیں، جو بناتا ہے بنائے، جو فروخت کرتا ہے کرے. بسنت سے 1-1.5 ماہ پہلے کھول دیں تاکہ اس کی پرائز نیچے آ جائے. 2-3 دن پہلے کھولا گیا تو وہی بات ہے کہ جن کی افورڈیبلٹی تھی انہوں نے تو لے لی. اور بہت سے لوگوں کو 2,000 لوگوں کو اجازت دی، لیکن پھر بھی کم پڑ گیا. تو آپ اوپن رکھیں اس کو، کہ بہت عرصے کے بعد چلے مطلب سب تو. اور اسے ہر سال کرنی چاہیے، سالانہ بنیادوں پہ ہوگا. تو ایک اچھا فیصلہ تھا. اور انہوں نے سیاسی فائدہ ملے گا مریم نواز کو؟ سیاسی فائدہ بسنت وغیرہ سے کچھ نہیں ملتا. نہیں، کیونکہ جینزی کے لیے بہت زیادہ آج کل لوگ کہہ رہے ہیں کہ جینزیز کی جو ہے نا کہ پہلی بسنت ہوگی. اچھا تو اس پہ خیر بہت ساری میمز بھی بن رہی ہیں، اس کو تو ہم ڈسکس نہیں کریں گے. اس پہ آپ کو
पता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मरियम नवाज साहिबा की तस्वीर और इमरान खान साहब की भी तस्वीर कहीं ना कहीं लगी हो, ये कहा जा रहा है क्योंकि ये जेंजिस की पहली बसंत है और वो अपने ज़माने में देख रहे हैं, तो अब अगर जेंजिस वोट करेंगे तो वो किसको करेंगे, खान साहब को करेंगे या मरियम नवाज साहिबा को करेंगे, तो वो सियासी भी एक शक्ल इख्तियार करती जा रही है पसंद। अगर जो सुनने में आ रहा है जी, ऐसे सुनने में आ रहा है जी जी, अभी अफवाह ही है कि 24-25 साल एज कर दी जाएगी वोटर की, तो फिर तो जन जी से थोड़ा सा वाई जनरेशन वाई बन जाएगा। लेकिन जो जनरेशन जी है उसे पता है उसे किसने वोट देना, तो उसमें उसे बताने की ज़रूरत नहीं है कि तस्वीरें लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन वैसे बहुत सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं जो कि इमरान खान साहब के डाई हार्ट फैन है, वो भी ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा ने ये नाम उठा के दिल जीत लिया हमारे। देखिए जो इसमें देखिए दो चीज़ें हैं, एक मैं मिसाल देता हूँ, जब हमारी इंडिया से वॉर हुई थी ना जी, तो उसमें पूरी कौम एक होती है, उसमें कुछ नहीं देखते, ना पीटी है ना नून लीग है ना जमात इस्लामी, उस फौज के साथ खड़े हो जाते हैं। तो कई ऐसे अब शहर में एक जश्न हो रहा है, तो इसमें एक खुशी है, इसमें सब शामिल हैं, इसमें कहाँ नून लीग आ गई कहाँ पीटीआई, तो जो पीटीआई के लोग भी मैंने देखे, मिला हूँ मैं भी, वो भी इससे कोई खुश है। और उसने आपने देखा भी होगा कि उनकी इस बारे में उनके जो अहदेदारों की तनकीद भी ऐसी कोई सामने नहीं आई, मतलब एक आध कोई बोलता होगा लेकिन वसी पैमाने पे किसी ने बात नहीं की इसके ऊपर। अच्छा, वैसे जो उनकी बहन है ना अलीमा खान साहिबा, वो ये कह रही थी कि बसंत लाहौरियों शुक्र अदा करो क्योंकि इसकी इजाज़त जो है मेरे भाई की वजह से मिली। मुझे तो समझ नहीं आई, खान साहब ने अडियाला में से हुक्म दिया कि बसंत मनाओ तो मनाई जा रही है, और दूसरा उन्होंने कहा कि आपको सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की तस्वीर वाली पतंगे नजर आएंगी। देखिए खान साहब की तस्वीर वाली अब तो गवर्नमेंट ने लगा दी है पाबंदी, तो अगर मैं नवाज शरीफ की तस्वीर लगाना चाहता हूँ तो मुझे लगा रहे थे यार, कोई अगर किसी इमरान की लगाता तो लगा रहे थे। अब तो खैर गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, लेकिन इसमें एक हद तक बड़ी अच्छी चीज़ होती है जो उसमें गवर्नमेंट ने की कि एक मजहबी स्लोगन उस पर ना हो, उससे अल्लाह ताला माफ़ करे फ़िरका वारियत का पैदा खतरा होता है। लोगों को कई मजहबी चीज़ें पता भी नहीं थी, वो भी चिपका कर देते हैं और बरादरीज़म पे भी लगा देते हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। देखिए जिस तरह लोग कहते हैं ना कि कई चीज़ें होती हैं, खेल है उसमें सियासत का क्या ताल्लुक, तो ये फेस्टिवल इसमें सियासत का क्या ताल्लुक, ये जो भी गवर्नमेंट होगी वो कराएगी। इस मरीम नवाज ने एक बहुत अच्छा इनिशिएट लिया है नवाज शरीफ साहब ने, तो इसको हर साल होनी चाहिए। किसकी गवर्नमेंट कब होगी ये तो अल्लाह ही जानता है, तो इसको सबको उसको उस तरीके से मनानी चाहिए, लेकिन इन्हें ज़रा थोड़ा इसको ना वास तरीके से खोल दें, लाहौर की सतह पे तो पंजाब की सतह पे खोलें इसको। जी जी, मैंने अज़मा बुखारी को सुन रही थी, वो कह रही थी कि अगर इस बार लाहौर में है तो अगर पुरअमन रही तो फिर इंशाअल्लाह ताला अगले साल पाकिस्तान में मनाई जाएगी। जो देखिए पुरअमन तो लेनी है, दो मिक्स हो रहा है, ये पुरअमन ही होगी, लेकिन जब कोई इवेंट होता है, कोई चीज़ होता है ना, वो जिस सेंस में वो ले रही हैं वो हादसे की सेंस में ले रही हैं कि हादसा ना हो, अल्लाह करे एक भी हादसा ना हो, अल्लाह करे एक भी जख्मी ना हो, दुआ तो सबकी है, लेकिन देखिए हादसा होते रहते हैं। अब तो डेली भी हो जाता है ट्रैफिक हादसा। जब प्लेन क्रैश हो कहीं हुए हैं तो क्या लोगों ने सफ़र छोड़ दिया? सफ़र करते हैं कि रोड पे हर चीज़ सही है, हर कानून है, उसकी चीज़ें हैं, चलान है, लेन्स है, सिग्नल है, एक्सीडेंट फिर भी होते हैं, तो क्या दुनिया में नहीं होते? पूरी दुनिया में होते हैं, तो इस चीज़ को छोड़ नहीं दिया जाता। आप जो गवर्नमेंट अच्छा सा काम कर रही है, उसने बहुत शोर दिया, बहुत लोगों को बताया कि इस तरह होगी, दीवार ऐसी होगी, इतनी ग्रिल करें, 3 फुट की दीवार होनी चाहिए और ग्रिल लगी होनी चाहिए, अगर किसी जगह 3 फुट की दीवार नहीं, ऐसी चीज़ कि जहाँ से कोई गिर ना सके। भागता हुआ आदमी अनजान होते हैं, अगर माँ बाप बहन भाई खड़े हैं तो उनके साथ बच्चे भी 12-14 साल के एंजॉय कर रहे होते हैं, वो भाग पड़ते हैं, फिर नुकसान होने का खदशा होता है, फिर बच्चे सड़कों पे पतंगे लूटते हुए गाड़ी से टकरा जाते हैं। तो ये लोग बताया तो उन्होंने बहुत ज़्यादा, लेकिन बाज हम भी नहीं आते ना, ये हमारी जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारी जिस तरह उन्होंने शोर बेदार किया और बताया कि हिफाजत होती क्या है, हुकूमत ने अपना काम कर लिया। उसके बावजूद हुकूमत ने बहुत से डॉक्टर कैंप लगाए हैं, 10,000 पुलिस फोर्स होगी, तो बस पुलिस फोर्स को तो एक ही रिक्वेस्ट है कि अब कानून पे अमल सबको करना चाहिए, लेकिन रंग में भंग ना डालें। ये कई जगह बिला वजह भी दाखिल हो जाते हैं घरों में। अच्छा। और ये अब मैं खड़ा हूँ छत पे जी, बच्चे को पतंग उड़ाने की इजाज़त नहीं है, चलो मैं 12-13 साल का मेरा बच्चा खड़ा तो उसने भी पतंग पकड़ के 2-4 तुनके मार दिए, कोई गैर कानूनी हो गया, इतना तो होगा। और ये नहीं कि बच्चा, कई होते हैं जो पुलिस वाले ऐसे आ जाएंगे, भाई क्यों बच्चा छत पे है जी, इसको तो अलाउ ही नहीं है। तो इस चीज़ से ना कहा DIG ऑपरेशंस ने, फैसल कामरान ने, कि हम रंग में भंग नहीं डालेंगे। तो ये चीज़ें बच्चे जो जेन ज़ी है, बड़े हैं बूढ़े हैं, ये सब की पसंद है, बच्चे और इन्जॉय करते हैं। डेक चल रहे हैं, डेक बना है एम्पलीफायर कि उसमें आवाज़ एक हद तक रखें, उसके कार्रवाई होगी। तो ये बसंत फेस्टिवल जहाँ बताएं काइट फ्लाइंग का होता है ना,
یہ ڈیک کا بھی یہ آواز بھی اتنی ہوتی ہے گونج رہی ہوتی ہے, یہ مکس ہوتا ہے. تو اس وقت جو یہ ہمارا طریقہ کار ہے, یہ ایمپلیفائر کا جو لاؤڈ اسپیکر قانون ہے وہ ٹھیک ہے, بالکل درست ہے. لیکن جب ایسا فیسٹیول ہوتا ہے نا, اس میں کوئی ڈسٹرب ہو ہی نہیں رہا ہوتا, سارے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, ساتھ ہمسائے بھی انجوائے کر رہے ہیں, آواز چل رہی ہے برداشت کر لیتے ہیں. آج میں ڈھول والے کا ریٹ پڑھ رہی تھی ٹکٹس پہ, تو جی ایک دن کا 5,000 روپے, اگر آپ نے 3 دن کی بکنگ کروانی ہے تو وہ 15,000 روپے میں بک ہو جائے گا. اور شہریوں نے پہلے سے بکنگ کروا لی, آپ کو ڈھول والا بھی نہیں مل رہا, نہ ڈھول والے مل رہے ہیں نہ کھانا بنانے والے مل رہے ہیں. اللہ, مرغی مارکیٹ میں مرغی نہیں مل رہی. 58 کروڑ کی میں نے سنا ان 3 دنوں میں. یہ تو صرف کائٹ فلائنگ ہوئی نا. یہ میرا خیال ہے دیکھیے, ایک پہلو اس کا دوسرا بہت اچھا ہے. اس میں میرا خیال اب تک 14-15 ارب انویسٹ ہو چکا. لوگ خالی یہ نہیں کھانے میں, چھتوں میں, کپڑوں میں, وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ پیسے جو ڈیڈ پیسے ہوتے ہیں نا, ڈیڈ, وہ مارکیٹ میں فلوٹ ہو جاتے ہیں, مارکیٹ میں آ جاتے ہیں. اور اس میں لاکھ لوگ ہیں, ان کو جو دیہڑی دار ہوتے ہیں ان کو بڑی اچھی نوکری مل جاتی ہے. یہ کیا لوگ اچھے پیسے مل جاتے ہیں 1-1.5 ہفتے کے لیے, ان کی روزی بھی لگ جاتی ہے ساتھ ساتھ. اور بہت ایکٹیویٹی, یہ اکنامیکل ایک جہاں فیسٹیول ہے اس میں ساتھ ساتھ بڑی اکنامیکل ایکٹیویٹی بھی ہے. تو یہ سارا پیسہ جو مارکیٹ میں آتا ہے, اور اس سے یہ پیسہ, یہ اسے کہتے ہیں ڈیڈ پیسہ, یہ پڑا ہوتا ہے. تو انہوں نے اس پہ لوگوں نے اپنی خوشی پہ لگایا, خوشیاں قائم رہیں اور حادثہ کوئی نہ ہو, یہی دعا ہے ہماری. تو لیکن یہ میں نے بتایا ہوتے رہتے ہیں, اس سے حکومت کو گھبرانا نہیں چاہیے, کوئی بات نہیں. اب اگر آپ نے وہ کیا کہتے ہیں اسے, عام زبان میں کہتے ہیں نا, یہ تو ویسے تو کہتے ہیں ایک بہادر فیصلہ ہے, بات وہ پنگا لیا تو کوئی بات نہیں, اس میں آپ پنگے کو ٹھیک ہو جائے گا پوری طرح سے نبھائیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا رئیس صاحب, علیمہ خان صاحبہ, ویسے اب آپ, مجھے یاد ہے کہ جب آپ لاسٹ ٹائم میرے پروگرام میں آئے تھے تو میں نے آپ سے تب بھی پوچھا تھا کہ ان کے کیا سینٹیمنٹس ہیں, ان سے مطلب آج کل وہ کیا سوچتی ہے, تو آپ نے کہا تھا کہ وہ آپ کی ان کی ملاقات نہیں ہوئی. تو کیا اب اتنے مہینوں کے بعد آپ کی ملاقات ان سے ہوئی ہے اس بیچ میں یا نہیں ہوئی ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں. ملاقات نہیں, ڈیٹیل بات ہوئی ہے, فون پہ بات ہوئی ہے, ڈیٹیل بات ہوئی. اچھا ڈیٹیل بات ہوئی ہے. خان صاحب کے حوالے سے کس حوالے سے ہوئی ہے؟ نہیں, میں نے کئی سوال ہوتے ہیں, کئی چیزیں پوچھنی ہوتی ہیں. ایک تو میں نے سب سے پہلے یہ سوال پوچھا, میں کو بہت سے جرنلسٹ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو رن کر رہی ہیں علیمہ خان. تو اس نے اسٹریٹ میں انکار کر دیا, انہوں نے کہا اس کا 0 بھی چانس نہیں ہے. ہاں, میری کوئی دخل اندازی نہیں ہے. اس نے کہا, میں نے سوال کیا تو اس نے کہا کہ سہیل افریدی کو میں نے تو نہیں بنایا, عمران خان نے بنایا. اچھا, اچکزئی کو جو اپوزیشن لیڈر بنایا میں نے تو نہیں بنایا, عمران خان نے بنایا. علامہ ناصر کو بنایا سینٹ میں نے نہیں بنایا, وہ انہوں نے بنایا. تو آپ بتائیں میری دخل اندازی کہاں ہے؟ اور جو بات چیت کا اختیار دیا ہے عمران خان نے, وہ اچکزئی صاحب کو دیا ہے, مجھے تو نہیں دیا. تو مجھے بتایا, انہوں نے کہا کہاں میرا عمل دخل ہے, مجھے ایک فیصلہ بتا دیں جو میرا مانا گیا. کیا میں نے کوئی ایک وزیر بھی بتا دیں میں نے لگوایا ہو, کوئی تو عمل دخل تو یہ ہوتا ہے نا. دوسری بات اس کہنے کا میرا خیال درست یہ ہے کہ جب یہ معاملہ چل رہا تھا تو یہ کافی 6-7 ماہ پرانی بات ہے, جب عمران خان نے کہا تھا کہ جو میری کوئی سیاسی بات پارٹی کو مطلع کرنی ہوگی سلمان اکرم راجہ کرے گا. تو انہوں نے تو بہن کو یہ بھی اختیار نہیں دیا کہ میرا آگے کر دو. وہ یہ تھا کہ جب مل کے آتی تھی پہلے تو وہ تھا کہ آپ میڈیا کو بات بتا دیں, وہ میڈیا کو بتا دیتی تھی. تو انہوں نے لاسٹ ملاقات میں اتنی بات نہیں کی, بس ایک جو بات کی تھی عظمیٰ نے, وہ جو یہاں کہنے والی بھی نہیں وہ کہی تھی, اس نے ڈیٹیل بات نہیں کی تھی, کیا کہ نکل گئی تھی. تو ورنہ وہ آگے کھڑے ہو کے بات کرتی تھی میڈیا سے. تو اس کے بعد پھر ان کی ملاقات نہیں ہوئی. پھر اور بھی ان سے میری بات ہوئی تو, لیکن وہ جو طبیعتاً ہے نا, وہ طبیعت ان کی عمران خان جیسی ہے, بہنوں کی وہ ویسی ہے, وہی چیز ہے. اس نے کہا جو ہے عمران ہے, ہمیں تو جس طرح وہ کہے گا ہم تو اس طرح چلتے رہتے ہیں. تو میں کہا تم سیاست میں ہو؟ اس نے کہا ہم کب سیاست میں ہیں, اب میرا بھائی اندر ہے, ملنے جاتے ہیں, بھائی کہتا ہے باہر جا کے یہ بات بتا دینا پبلک کو. بھائی نے تو ان کو منع نہیں کیا ہوا. نہیں سن لینا, بھائی نے کہا بتا دینا, تو ہم بتا دیتے تھے. اب بھائی نے سلمان اکرم راجہ کو کہہ دیا تو ہم نہیں بتاتے. سلمان کے علاوہ بھی نورین نیازی صاحبہ کا کہہ دیا نا انہوں نے. تو انہوں نے کہا تھا کہ علیمہ خان کیونکہ جس طرح کے یہ بیانات دیتی تھی, اور پھر عمران خان صاحب پہ جو پی ٹی آئی دعویٰ کرتی ہے کہ سختیاں مزید بڑھ جاتی تھی, تو اس پہ انہوں نے کہا تھا نورین خان صاحبہ بات کریں گی, یہ بات بھی نہیں کریں گی. لیکن اس کے باوجود یہ روزانہ وہاں پہ سرکس سے جا کے بیٹھ جاتی ہیں. ابھی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ میں سیاست میں نہیں ہوں. درست نہیں, وہ میں پوچھا, انہوں نے کہا اب تو منگل کے دن جو فیملی کے ملنے کا دن ہے ہم تو اس دن جاتے ہیں. اچھا, تو ہمارا رائٹ ہے ملنے کا. وہ انہوں نے کل بھی باتیں کی ہیں. ہاں, تو وہ باتوں کی بات ہے. اب کئی چیزوں کے عمران خان نہیں کہتا. اب پی ٹی آئی کے دوسرے لیڈر دیکھیں, وہ بھی اپنے راگ لاپ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں
پہلے وہ نہیں مل رہا تھا سہیل افریدی پرائم منسٹر سے، ملنے چلا گیا. اب اس نے خود ہی انیشیٹ لے لیا یا اس کی پارٹی نے کہا کہ چلو بھی مل لو بالیاز عہدہ جا کے ملو. اب ملک کا معاملہ ہے، جب ملک کا معاملہ ہوگا تو جس طرح میں نے پہلے کہا تو اس میں اکٹھے ہو جانا چاہیے. تو ملک کا معاملہ ملو. دہشت گردی بڑھ رہی ہے جس طرح KPK میں ہے، جس طرح بلوچستان میں ہے، تو اگر اس کو قابو نہ پایا تو یہ تو پھر پھیلتی چلی جائے گی نا. اچھا اب دیکھیں کہ یہ جس طرح سے انہوں نے 8 فروری کو احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، ہڑتال کی کال دی ہوئی ہے، اس پہ ان کا پریشر ہے بہت زیادہ. یہ بار بار سہیل آفریدی کو ایڈریس کر کے کہتی ہیں، میڈیا پہ بھی کہتی ہیں، آف دی کیمرہ بھی کہتی ہیں کہ جی آپ پورا KP بند کر دیں. ایک حل یہ ہے کہ عمران خان آپ لوگوں کی وجہ سے جیل میں سڑ ہے، اس کے بہت برے حالات ہیں، آپ KP بند کر دیں. وہ جو ان کے پارٹی کے اندرونی اجلاس کی جو اندرونی کہانی باہر آئی تھی اس میں بھی یہی کہا جا رہا تھا. وہ سب کہہ رہے تھے کہ ایک طرف ہمارے پہ پارٹی ورکرز کا پریشر ہوتا ہے، دوسری طرف علیمہ خانم صاحبہ کا پریشر ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی اس کے حق میں نہیں ہے کہ KP بند کرے کیونکہ متاثر الٹیمیٹلی عوام نے ہونا ہے. تو یہ خاتون ایک طرف تو آپ کو کہہ رہی ہیں یا ویسے کہہ دیتی ہیں کہ میں تو گھریلو خاتون ہوں، لیکن سارے سیاسی فیصلے اور غلط فیصلے اللہ کے فضل سے یہی کرتی ہیں. نہیں وہ سیاسی بیان دیتی ہیں، فیصلے کوئی نہیں. لیکن سن لیں وہ کہہ رہی ہے نا کہ پارٹی ان کو کہہ رہی ہے پارٹی بند کی. اب دیکھیے گا 8 کو KPK بند نہیں ہوگا، نہیں بند ہوگا نا کیونکہ اندر سے ان کو اپوزیشن. میں دیکھیے اس کا ایک حل تھا، ویسے میں آپ کو بتاؤں. اچھا اس کا حل یہ تھا کہ اچگزئی صاحب کو اور علامہ ناصر عباس صاحب کو جی اور ایک سلمان نقم راجہ کو اور ایک گور کو، ان 4 لوگوں کو عمران خان سے ملنے دیتے. اچھا عمران خان جس طریقے سے سلمان نقم راجہ سے اور گور سے بات کرتا ہے وہ اچگزئی سے اور راجہ علامہ ناصر عباس سے نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، وہ ان کا احترام بہت کرتا ہے. جب وہ کوئی تجویز دیتے ہیں ان سے اور کسی کا احترام کرتے ہیں ویسے نہیں، وہ ان کا کرتا ہے، لیکن پارٹی والوں کو اور طریقے سے بات کرے گا. اگر وہ بات کرے تو انہیں وہ سمجھا سکتے تھے. اس 8 فروری کو آرام سے ڈیفیوز کیا جا سکتا تھا میرے نزدیک. اگر اچگزئی کو ملا دیتے اور علامہ ناصر عباس کو تو ڈیفیوز ہو سکتا تھا، وہ کوئی اور اس نے پیغام لے آتے. لیکن دوسری وجہ میں نے کیوں کہا کہ ان کے ساتھ سلمان اکرم راجہ ضروری تھا اور گوہر. اگر اچگزئی صاحب اور جو بیان دیتے ناصر عباس وہ PTI کے لوگوں نے نہیں ماننا تھا ظاہر ہے کہ وہ اپنے اگر وہ ساتھ نے کہا ہے کہ نہیں کہا کہ نہیں کہا، اگر وہ کہتی کہا تب بھی نہیں ماننا تھا. ایگزیکٹلی مطلب بے شک گورنمنٹ ان کی پارٹی کے لوگ مان لیتے، پبلک کے مائنڈ میں اس نے پبلک نے اسے نہیں ماننا تھا. اس لیے اگر وہ سلمان اکرم راجہ ساتھ ہوتا اور گور واق کہتے کہ جو کہہ رہے ہیں اچگزئی صاحب بات ایسے ہی عمران خان نے کہا یہ ٹھیک ہے، تو پھر انہیں آن کر جانی تھی. 2-4 لوگ ہی رئیس صاحب نکل رہے ہیں، مطلب 10,000 کی یہ کال دے دے کے تھک گئی کہ اڈیالہ کے باہر بھی اگر 10,000 بندہ آ جائے، 10,000 بندہ کیا 100 بندہ نہیں آ رہا. بہت کوئی تعداد اکٹھے ہوئی کہیں نکلے گی، 30 نکل آئے گی، 20 نکل آئے گی، زیادہ کی نکل نہیں ہے. تو حکومت بھی میرا خیال ہے ریلیکسنگ موڈ میں ہے، ان کو کہا کہ بس نہیں کچھ بھی ہونے تو والا نہیں ہے، یہ کچھ ان تلوں میں تیل نہیں ہے. نہیں تیلوں میں بے شک تیل نہ ہو، لیکن یہ چیز نا 8 تاریخ سب کر رہے ہیں نا، بےچینی سی ہو جاتی نا، تب بےچینی کو دور کریں اس کو. اچھا رئیس صاحب، عاصمہ شیرازی صاحبہ ہماری پاکستانی صحافت میں اوپر سے خواتین کی نمائندگی کرتی ہیں، بہت اچھا معتبر نام ہے، اور یہ نہیں کہ مطلب وہ کسی بھی پارٹی میں کسی کا بھی ٹلٹ ہو سکتا ہے، لیکن وہ نیوٹرل جرنلسٹ مانی جاتی ہیں. عاصمہ شیرازی صاحبہ کے پروگرام میں کچھ روز قبل مشاہد حسین سید صاحب گئے ہوئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے اپنا ایک قصہ سنایا کہ مطلب عمران خان سے ریلیٹڈ، کہ ترکی جو تھا وہ عمران خان صاحب کو پچھلے سال لے جانا چاہتا تھا. یہ بات ہو رہی تھی، یہ اتنا حصہ میں نے بھی دیکھا، چنگ صاحب کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ ہمیں نظر آتے ہیں. اس پہ علیمہ بی بی نے کل عاصمہ شیرازی صاحبہ کے لیے بہت فضول زبان استعمال کی، اور جب وہاں پہ ان کو سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا وہ عورت مطلب ان کا نام نہیں لے رہی ہیں، وہ جیسے ان کو جانتی نہیں ہے. انہوں نے کہا وہ عورت، اور یہ وہی عورت ہے نا. جب کسی نے کہا وہ جو شیرازی تو کہتی ہاں عاصمہ شیرازی یہ وہی عورت ہے کہ جب نواز شریف کے پلیٹلیٹس گرے تھے تو یہ رونے بیٹھ گئی تھی. اب دیکھیں اس طرح سے زبان استعمال کرنا، بدتمیزی کرنا. اس پہ کل عاصمہ شیرازی صاحبہ نے پہلی دفعہ ان کو اپنے ویلاگ میں جواب دیا ہے. انہوں نے کہا کہ بی بی آپ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے، آپ کی دونوں باقی تینوں بہنیں بھی ہمارے لیے قابل ہے، ہمارے لیے بیگم کلثوم نواز بھی، مریم نواز، ہمارے لیے تو بشرا بی بی بھی قابل احترام ہے. لیکن یہ عورت کر کے جس طرح سے آپ صحافیوں کی، سیاستدانوں کی تضحیق کرتی ہیں، تذلیل کرتی ہیں، یہ آپ کو کسی نے رائٹ نہیں دیا ہوا. اور انہوں نے عاصمہ شیرازی صاحبہ نے یہ بھی کہہ دیا، انہوں نے کہا آپ ہی کی وجہ سے آپ کے بھائی کی ملاقاتوں پر پابندی بھی ہے. نہیں وہ تو درست ہے. دیکھیے عاصمہ شیرازی جو ہے وہ تو ہماری کلیگ ہیں، بڑی نفیس خاتون ہیں، ہماری ساتھی ہیں، اور بہت اچھی پروفیشنل جرنلسٹ ہیں. وہ بات ٹھیک ہے کہ اس طرح مخاطب کرتے ہوئے طریقے سے مخاطب کرنا چاہیے. اور اگر آپ نے کوئی عاصمہ شیرازی کی بات کرنی تو آپ اس طریقے سے کنوے بھی کی جا سکتی ہے کہ ایسا نہیں، عاصمہ جو کہہ رہی ہے ایسا نہیں تو ایسا ہے.
دوسری بات یہ کہ آسما شرازی صاحبہ نے تو اس میں کچھ کہا نہیں نا, وہ تو مشاہد حسین سید کی بات نہیں, وہ تو بعد میں تو چلو انہوں نے بعد بھی اچھی طرح جواب دیا اس نے آسما نے کہ آپ کو ایسا نہیں بات کرنی چاہیے, اب تو سیاستدانوں کو بھی کہتی ہیں. لیکن جو دوسری بات آپ نے کی مشاہد حسین والی, مشاہد حسین ایک باخبر اور ہمارا پرانا صحافی بھی ہیں, سیاستدان بھی ہیں, باخبر آدمی. ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو کہ آفر ہوئی ہو, لیکن جہاں تک میرا خیال ہے اگر عمران خان تک آفر کی گئی ہوگی تو انہوں نے اس نے جانا نہیں ہے, وہ نہیں نکلے گا باہر, وہ ملک سے باہر نہیں جانے کے راضی ہوگا. آج تک ابھی تک تو یہی ہے. اگر کل کوئی فیصلہ اپنا چینج کر لے وہ تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن آج کی ڈیٹ تک تو وہ اسے یہ لے جا نہیں پائیں گے, نہ ہو جائے گا. اچھا, لیکن انہوں نے ان کی بہن نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو پروگرام وہ دونوں کر رہے تھے, شرازی صاحبہ اور مشاہد حسین سید صاحب, انہوں نے کہا یہ پروگرام اسکرپٹڈ تھا. پھر اس پہ دیکھیں, اب نہ آپ اس طرح کی بات کریں, طلعت حسین صاحب اور شرازی صاحبہ نے کہا کیونکہ آپ خود اپنے من مرضی کے صحافیوں کو انٹرویوز دیتے ہیں اور اسکرپٹڈ دیتے ہیں, سو آپ کو یہ ہر پروگرام اسکرپٹڈ جو ہے نا وہ ہو نہیں سکتا نا. میں بتاؤں, مشاہد حسین کو تو اسکرپٹ بنانا بڑا مشکل کام ہے. مجھے مشاہد صاحب اسکرپٹڈ کام نہیں کریں گے کبھی, صحیح ہے, وہ چھوڑ دیں گے. وہ اگر وہ باس پریشر کا اس کریں, شاید کریں نہ, لیکن وہ اسکرپٹ لے کے نہیں کریں گے. اور وہ بڑا نپا تولا, بڑا اچھا ناپ تول کے بولنے والا اور باخبر آدمی, ایسے نہیں بولتا, بہت سیزنڈ آدمی ہے. تو اس لیے وہ اس کو تو چھوڑ دیں. وہ دیکھیں وہ آسما بھی بہت اچھی ہے, ہمارے اپنا کیا دوسرا نام لیا اس کا, ہمارے سارے اینکر جو ہیں پروفیشنل. دیکھیے دو چیزیں آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں نا, آپ نے جب ٹرمپ کے الیکشن ہو رہے تھے CNN ایک طرف تھا, فاکس دوسری طرف تھا, نیو یارک ٹائم ایک, اب سب کی اپنی اپنی پالیسی ہے نا بھائی, اس پالیسی کے مطابق سارے چلتے ہیں. تو آپ کو پالیسی, اب یہ کہہ لیں جی کہ فاکس ٹی وی کیوں ساتھ دے رہا تھا اس کا, ٹرمپ کا دے رہا تھا بھائی, اس کی پالیسی تھی. CNN نہیں دے رہا تھا, اس کی پالیسی تھی. تو یہ اپنی اپنی پالیسی کے تحت بھی تو. اچھا ڈاکٹر صاحب, آسما شرازی صاحبہ ہی کے کل کے پروگرام میں شیر افضل مروت اور مشال یوسفزئی جو کہ انہی کی پارٹی کے سینیٹر ہیں, کیونکہ آج کل علیمہ خانم صاحبہ نے اپنی توپوں کا رخ جو ہے نا ان دونوں کی طرف کیا ہوا ہے. وہ ان کو کہتی ہیں کہ یہ جو مطلب نام نہیں لیتی ہوں, لیکن وہ کہتی ہیں کسی اور کے کہنے پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور ہماری جو ساری کیمپین ہے وہ خراب کرنا چاہ رہے ہیں. جب مشال صاحبہ سے سوال کیا جاتا ہے تو مشال صاحبہ آگے سے جواب دیتی ہیں کہ بھائی مجھے نہیں پتا انہوں نے میرے بارے میں کیا کامنٹ کیا ہے, مگر مجھے تو یہی پتا کہ خان صاحب نے یہ کہا تھا اسٹرکٹلی کہ یہ بی بی آ کے میڈیا پہ بات نہیں کریں گی, پتہ نہیں یہ کس ریفرنس ہے, کس لحاظ سے بات کرتی ہیں. اچھا, تو انہوں نے بات کی تو شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں پروگرام میں کہ جب یہ توشہ خانہ 2 والا کیس چلا تھا تو ہم بہت سارے وکلا خان صاحب کے پاس گئے اور ہم نے کہا کہ سر یہ ہار جو ہے یہ واپس کر دیں, اس کو جمع کروا دیں, کیونکہ اس کی ویسی بھی کوئی اتنی مالیت نہیں ہے, ورتھ ہی نہیں ہے. تو خان صاحب نے اس سے اگری کیا اور خان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے, مجھے بشرا بی بی صاحبہ کے پاس بھیجا, کہا آپ جا کے بات کرو. اس نے کہا میں وہاں پہ گیا, میں نے بشرا بی بی سے بات کی, بشرا بی بی مجھے سنتی رہی, کافی دیر خاموش رہی. اس کے بعد کہتی ہیں میں اب آپ کو کیا کہوں. تو انہوں نے کہا کیا کہیں کہ آپ مجھے ہار واپس کریں تاکہ مطلب ہم جمع کروا دیں. تو اس پہ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ یہ ہار میرے پاس نہیں ہے, یہ ہار خان صاحب کی ایک ریلیٹیو لے گئی ہوئی ہیں. اور اس پہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پہ مشال یوسفزئی نے بھی ان کو سیکنڈ کیا, شیر افضل مروت کو. انہوں نے کہا کہ جب ہم بعد میں ادھر گئے, ہم نے دوبارہ خان صاحب سے بات کی تو پتہ چلا کہ وہ ہار علیمہ خانم صاحبہ کو پسند آ گیا تھا تو وہ لے گئی تھی. اور مشال یوسفزئی اس پہ یہ کہتی ہیں بشرا بی بی کی ترجمان بن کے کہ یہ بشرا بی بی کا ظرف ہے جو وہ اس سزا کو بھگت رہی ہیں جو ہار ان کے پاس ہے ہی نہیں. آپ کو لگتا ہے یہ ہار یہ شیر افضل مروت لینے گیا تھا؟ جی, پہلی بات اور مشال یوسفزئی نے سیکنڈ کیا کہ وہ ہار بشرا بی بی کے پاس نہیں تھا جس کی وہ سزا. دیکھیں جی, اب اس بات کو جانا یا تو عمران خان یا بشرا ہی بتا سکتے ہیں کہ یہ بات سچ ہے یہ غلط ہے. علیمہ بھی شاید ہی بتا سکے نہیں, کیونکہ علیمہ کے پاس اگر وہ ہار ہے تو وہ کیوں نہیں بتائیں گی. تو وہ کال تو ملا جو مروت صاحب ہے نا, ان سے وہ جا کے علیمہ سے لے لے. بات یہ ہے دیکھیں, جو مروت صاحب کہہ رہے ہیں, پہلی بات تو میں آپ کو بتا دوں, مجھے یہ رانگ لگ رہا ہے کہ عمران خان نے شیر افضل مروت کو بشرا بی بی کے پاس, یہ مجھے تو رانگ لگ رہا ہے. اچھا بالکل, یہ اگر اب یہ کنفرم 3 لوگ ہی جانتے ہیں, یہ مروت جانتا ہے یا بشرا جانتی ہے, عمران خان, باقی اللہ جانتا ہے. تو میرے نزدیک یہ مجھے ممکن نہیں لگ رہا. یہ اتنے کو قریب نہیں تھے کہ جا کے وہ چلے جاتے اس وقت. یہ ہاں ایسی بات نہیں ہے. تو اگر وہ کہہ رہے ہوں گے وہ بہتر جانتے ہوں گے, لیکن مجھے لگ رہا ہے یہ ممکن نہیں ہے, یہ بات ممکن نہیں ہے. اچھا, یہ بات ممکن
تو آپ کو ویسے جس طرح سے اب آسمہ شرائع صاحبہ نے بھی کہا, طلعت حسین صاحب نے بھی کہا کہ ان کی جو علیمہ خانم صاحبہ کی جو زبان ہے, جو ان کی ڈائریکشنز ہے, یہ اپنی مرضی سے لوگوں کو چلاتی ہیں. اس سے پہلے امین گنڈا پور صاحب کا بھی ہمیں پتہ ہی ہے کہ کس طرح سے وہ خان صاحب کے پاس گئے, انہوں نے تو دل کھول کے رکھ دیا نا, اور میڈیا میں بھی سر عام کہا کہ اس بی بی کی وجہ سے جو مرضی کے یوٹیوبرز ہیں ان کو یہ لوگ خان صاحب کو ٹارگٹ کرتے ہیں. الٹا علی امین گنڈا پور کو اپنی جگہ سے جانا پڑا. تو پھر بھی وہ ابھی آپ کو کہہ رہی ہے کہ میں سیاست میں نہیں ہوں, میرا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی یہ جو ساری سیاست ہے, میں تو اس کو سیاست کہوں گی, آپ اس کو نہ مانیں, یہ کس طرف ان کو پاکستان تحریک انصاف کو لے کے جا رہی ہیں؟ دیکھیے جو اس وقت کر رہے ہیں نا, یہ اس وقت انہیں نا رانگ سائڈ پہ جا رہے ہیں. ان کو مفاہمتی پالیسی میں آنا چاہیے, ان کو محاذرائی کی پالیسی ترک کر دینی چاہیے. صحیح. جو کہ ملک کے حالات بھی اس قسم کے ہیں, انٹرنیشنل حالات بھی بڑی تیزی سے چینج ہوتے ہیں. اب دیکھ لیں, جہاں ٹرمپ دشمن تھا انڈیا کا, اب بیٹھ کے دوستی ہوگی. یہ انٹرنیشنل جو چینجز ہیں, اور یہ گیمز بھی کہہ لیں, انٹرنیشنل گیمز, یہ پل پل میں چینج ہو رہی ہیں آج کل. تو اس لیے بات یہ ہے کہ ان کو ٹھنڈے طریقے سے سوچنا چاہیے. لیکن پھر وہی ہے کہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ان 4 سیزن بڑے لوگوں کو عمران کے پاس بھیج دیں, کہ بیٹھ کے ڈیٹیل بات کریں. چاہے ایک دن میں 4 گھنٹے ایک دن کریں, دوسرے دن 4 گھنٹے کریں, ٹائم لگے گا تو کوئی چیز نکل آئے گی, مطلب مفاہمت کی طرف چلنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا. یہ نہیں ہوتا کہ جو عمران نے کہا سب کچھ وہ ہونا, یا گورنمنٹ کہہ رہی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ 2 قدم عمران پیچھے ہٹے, 1 قدم گورنمنٹ پیچھے ہٹ جائے گی, تو اس میں چیز بن جائے گی. یا تو ہونا کہ بالکل آپ چھوڑ دیں, کوئی بات نہیں کہ یہ کیڑے پارٹی جس کی روٹس ہی پبلک میں کوئی نہیں ہے. تو یہ اگر یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بالکل کوئی روٹس نہیں, تو یہ دیکھیں یہ بھی ان کی یہ بھی غلط فہمی ہے نا, اس کی روٹس تو ہیں, اور ایک مضبوط پارٹی ہے, بڑی پارٹی ہے ملک کی, ایک بڑا طبقہ اس کو سپورٹ کرتا ہے, چاہے وہ غلط بات کرے اس کو بھی سپورٹ کرتا ہے. PTI کی طرف سے کافی دفعہ دعوت دی جاتی ہے, وہ لوگ بات ہے 1.5 انچ کی مسجد الگ ہی بنائی ہوتی ہے, لیکن اس میں کئی موقعات ہیں, پھر یہ لمبا ہو جائے گا. جب یہ دعوت دی جاتی نا, تو نون لیگ کے 4 وزیر خلاف بولنا, نہیں عمران تو مانتے نہیں ہیں, اور یہ تو ہونا ہی نہیں ہے. تو ان کو بھی وہ بھی دیکھیں, جب کریں گے دونوں طرف سے ہوگا. جو ہی بات آتی ہے بات چیت کی کہ شہباز نے کہا دوبارہ بات کریں, تو 4 وزیر بیٹھ جاتے ہیں. یہ تو عمران تو مانتا ہی نہیں ہے, وہ PTI تو مانے گی نہیں, اور PTI تو بات کرنا ہی نہیں چاہتی, ان سے کون بات کرے. تو ساتھ وہ بھی شروع ہو جاتے ہیں. تو انہیں کہا جائے نا کہ آپ خاموش ہو نا, ایک حل نکلے. تو یہ حل نکلے, تو یہ سیاسی بات بھی ہے نا, کہ اس کو ایک سیاسی معاملہ بھی ہے نا, ان کی سروائیول بھی اس طرح ہی ہے نا پھر. تو اس لیے گورنمنٹ کو پتہ ہے, انٹیلیجنس اداروں کو پتہ ہے کہ وہ کہاں تک ہیں وہ پھیلے ہوئے, سب ان کو پتہ ہے, اور وہ پکڑتے بھی ہیں. اور دیکھیں نا, ہمارے جہاں تک میں نے پڑھا کہ ہمارے فوجی جوان, یہ ہمارے سیکورٹی کے اداروں کے پولیس اور سویلین 33 گئے, وہ بھی 233 یار, 33 تو بے گناہ بھی چلے گئے نا. تو اس میں ہمیں پلیز سوچنا ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ یار اس کو یہ چھوڑ دیں, لڑنا مرنا, بالکل آگے بڑھنا چاہیے. اب میں سانپ گزر گیا, اب لکیر کو نہ پیٹیں تو کیا فائدہ اس سے ہوگا. تو اس کو آپ بس جو سانپ کو پکڑیں, اس کو لکیر کو چھوڑ دیں, اس میں سے آگے گزریں. بہت شکریہ رئیس صاحب آپ کا, آپ کے وقت کا. تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی, اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا, اور سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.